یسوع مسیح فرماتے ہیں تو ظاہری بات ہے سچ ہی ہے، مگر زور دیا گیا میں تم سے سچ کہتا ہوں، مطلب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لازم ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے سے وہ چاہتے ہو اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بعض جماعت دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے۔ اب بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی میں دعاواں دے کردا رہنا اور میں بڑے ایمان نال دعا کرنا، لیکن میری دعائیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، میری دعائیں بر نہیں آتی، مجھے برکت نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم بڑے ایمان سے دعا کرتے ہیں، اگر ہم بڑے یقین سے دعا کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے بھائی جی، پادری صاحب، ایونجلسٹ صاحب، مبشر صاحب میرے لیے دعا کرو، تے وہ تے ایمان لے کے جائے، وہ ایمان نہ لائے تاڑے کول کہ تسی ان دے لیے دعا کرو، پھر اون دا ایمان کمزور ہے کہ تاڑا کمزور ہے، برکت نہیں ملتی۔ تو اس کا جواب میں نے بائبل میں سے دیکھا، اس کا جواب ہمیں یسایہ نبی کے صحیفے میں ملتا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت میں ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم دعا مانگے، ابھی ہم نے سیکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مگر یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں ہماری بات نہیں سن رہا؟ اس کی وجہ ہے تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے۔ لو جی میں تو کوئی قتل ہی نہیں کیتا آج تک، میں تو کدی کوئی کیڑا نہیں ماریا، سپ نہیں ماریا، ٹھواں نہیں ماریا، تو میرے ہاتھ خون آلودہ کس نے؟ اس کا جواب ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ۔ یہ خون کرنا صرف قتل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ارادتاً کسی کے لیے برا چاہتے ہیں، کسی کے کاروبار کے لیے برا سوچتے ہیں، کسی کے گھر کے لیے برا سوچتے ہیں، کسی کے جاب کے لیے برا سوچا، کسی کی خوبصورتی کے بارے میں برا سوچ لیا، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگ لیا۔ نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو۔ سب سے پہلا کام کیا کرو؟ نیکوکاری سیکھو۔ صرف یہ نہیں کہ نیکی کرو گے تو کام بنے گا، بلکہ نیکوکاری سیکھو، ہمیشہ بھلائی پہ آمادہ رہو، کسی کا برا نہ سوچو، یتیموں کی فریاد رسائی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، آؤ اب ہم باہم کیا کریں؟ حجت کریں۔ یہ حجت کرنا کیا ہے؟ بحث کرنا ہے۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری دعا صرف ساڈی بھلائی نہ چاہے، صرف یہ میں نہ منگا کہ خداوند میرا رزق اتنا ہو جائے لوکاں نوں کچھ بھی نہ ملے، وہ فلانا ہے تے ان دی گڈی جڑی وہ مینوں مل جائے، وہ سڑک تے آئی۔ اگر ہم ایسی دعائیں کریں گے تو ایسی دعائیں بھی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم مانگتے ہیں تو اچھی نیت سے مانگیں، بری نیت سے نہ مانگیں، کیونکہ
तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि अच्छी नीयत से नहीं मांगते। ये खुदा का रूह हमसे कह रहा है। आज जब हम दुआ करते हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम सोचें अपने आप पर कि हमने जो दुआ मांगी है वो किस दिल से मांगी है। क्या हमारा दिल बुराई पे आमादा है? क्या मैं दिली तौर पर किसी का बुरा चाहता हूं? क्या मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूं? क्या मेरा झगड़ा है किसी के साथ, मेरी लड़ाई है किसी के साथ? क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर तू कुर्बानी गुजराने जाए और वहां पर तुझे याद आए कि तू अपने भाई से नाराज है, तो कुर्बानी को वहीं छोड़ और पहले जाकर अपने भाई से क्या कर ले? सुलह कर। मगर हम बस दुआओं पर जोर देते हैं और इन बातों को भूले बैठे हैं, तो फिर हमारी दुआएं पूरी ना होंगी। हम दुआ कैसे मांगते हैं? क्या हम दुआएं तजर्बे के तौर पर मांगते हैं? आज जरूरत है कि हम